اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان میں جو آفت آئی ہوئی ہے اور جس سے ملک کا تقریباً 75% جو علاقہ ہے، حصہ ہے، وہ سیلاب کی وجہ سے افیکٹڈ ہے اور بڑے برے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہے جو خبریں مل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ جو آ رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جو دکھائی دے رہا ہے، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ تو اس وقت ایز اے مسلم اور خصوصاً انسان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے اور جن کے پاس نہ چھت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت بڑھ چڑھ کے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں، معاذ اللہ، یہ ہمارا ایک اخلاقی فرض ہے، معاشرتی فرض ہے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اور وہ ہماری جگہ ہوتے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ نو ڈاؤٹ اگر وہ اس حالت میں ہیں تو ہم کوئی بہت دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں جو یہاں پر خصوصی ایک اپنا تعاون سمجھتا ہوں اور جو ضروری ہے وہ آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انسان ہیں تو بڑھ چڑھ کے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے تعاون، اور خصوصاً جو باقی تو سارے معاملات ہیں، اس وقت وہاں پر جو میڈیسن کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹرز کی وہاں پر ضرورت ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے، خصوصاً وہ آرگنائزیشن جن کا صحت کے حوالے سے کوئی ہے عمل دخل، وہ لازمی اس معاملے میں۔ تو میں بھی الحمدللہ تعالیٰ، بلکہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی، انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ اب ان دنوں میرا فلی پلان تھا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، لیکن وہ میں نے اپنا پینڈنگ کر دیا ہے، اور جتنا بھی عمرے کا سلسلہ کار تھا انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت کریمہ سے وہ میں اس میں سے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی وہ میڈیسن کی صورت میں انشاءاللہ تعالی کچھ میں نے ڈونیٹ کر دیا ہے، اور کچھ میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے کوئی پوزیشن نظر آئی کسی طرف سے تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپنا عمرے کا جو سلسلہ کار تھا اس میں وہ میں انشاءاللہ تعالی ڈونیٹ۔ آپ جس بھی معاملے میں، آپ جس فیلڈ سے بھی تعلق ہے، تو آپ کوشش کریں کہ باقی سارے معاملات آپ سیکنڈری کر دیں، کہ فرسٹ پریورٹی جو اس وقت ہے ہماری وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو اس وقت کہہ لیں کہ مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا، اس کا احساس ہم تبھی ہمیں احساس ہو سکتا ہے جب ہم ان کو اپنی جگہ رکھیں اور وہ ہماری جگہ ہوں، تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ کیا گزرتی ہے۔ ادروائز پھر یہ جو معاملہ کہنا کہ جی یہ استغفر اللہ سزا تھی، یہ تھا، وہ تھا، جو بھی ہے اس وقت ہمارا مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے جو ذمہ داری ہیں ہمیں وہ نبھانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ اپنے کروڑ پتی ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ آپ اگر 1000 پتی بھی ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہے، تو اس میں سے بھی کوشش کریں کہ آپ زیادہ نہیں تو 100 روپیہ لازم نکالیں۔ خود کو مزدور تصور نہ کریں، خود کو آپ انسان تصور کریں۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ میں اپنے بچوں میں بیٹھا ہوں، آپ بھی بچوں میں بیٹھے ہوں گے، چھت ہے، ہر چیز ہے، اور وہ جو کھلے آسمان کے نیچے پانی میں بہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیفیت وہی جان سکتے ہیں۔ تو بڑھ چڑھ کے ہم نے تعاون کرنا ہے، لیکن تعاون کرنے سے پہلے تحقیق لازم ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ خود نہیں کھائے گا بلکہ آگے پہنچائے گا، اس کو دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔